الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رحى الإسلام دائرة ألا فدوروا حيث دارت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس کا دین ہے، سب سے زیادہ پیارا اس کا دین ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ پیارے نبی اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اور تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری آپ کی امت۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی محبوب ترین چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، سارے نبی اور سارے پیغمبروں کو وہ دیا۔ ہر نبی کو دین اور دین کی محنت، اور محنت کے ساتھ پھر دعا، یہ ہر نبی اور ہر پیغمبر کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ کامل و مکمل، کہ جیسے آپ کی نبوت کہ آپ خاتم الانبیاء خاتم الرسل، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے پیشن گوئی کی تھی، اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جن کو حق تعالی شانہ نے ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیا،
جب تک وہ رہے انہوں نے بھی یہی پیشن گوئی کی. ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی نبوت قیامت تک کی، اخیر تک کی، ان کا دین اخیر تک، ان کا دامن تھامنے ہی میں، ان کی راہ چلنے ہی میں، ان کی اتباع ہی میں، اور ان کی شریعت و سنت کو زندگی میں جگہ دینے ہی سے ہر ایک کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی. اعلان کیا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں تھے جو انسانوں کو اللہ کا تعارف کراوے. اللہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیسے اسماء و صفات، وہ کیسی قدرت والا ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں. وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، کس کے حق میں موافقت میں اور کس کے خلاف اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بتانے والا کوئی تھا نہیں. عام انسان جہالت کی اور شرک کی آخری حدوں کو چھوئے ہوئے زندگی گزار رہے تھے. بس صرف اتنا تھا کہ نام انسان تھا، باقی اندر باہر ہر اعتبار سے ایک حیوانی زندگی کے شکار تھے. کیا اقتدار، کیا مال اور کیا اخلاق اور کیا جینا مرنا جانتے ہی نہیں تھے. جہالت. بلکہ مورخین نے لکھا کہ اس وقت کی جاہلیت اتنی چھا گئی تھی کہ پورا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. اور ان کی جہالت کس درجے کی تھی کہ اس کے لیے تعبیر کرنے کے لیے ڈکشنری میں، لغت میں ہمارے پاس الفاظ نہیں. اس درجے کی جہالت. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اپنے کنبے کے ہر فرد سے محبت ہے. یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی دونوں طرح کی صفات ہیں، جلالیہ بھی جمالیہ بھی. وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، عفو درگزر کرنے والا بھی ہے، اور اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت، وہ عذاب علیم والا بھی ہے، وہ شدید العذاب و شدید العقاب بھی ہے. یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں. ان کی جنتیں تو جنتیں ہوں گی ہی، ان کی دنیا بھی جنت نشان بن جائے، پھلیں پھولیں چمکے دمکے، ہر آن گھڑی امن میں، سکون میں، چین میں، پیار و پریم میں یہ رہیں. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر زمانے میں نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بھیجے. اس لیے کہتے ہیں دین اس طریقے حیات کو کہتے ہیں جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے لیے، جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے، اس کا نام دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین مبارک دیا وہ ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کر ساری اونچ نیچ اور ساری گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک اور وہاں کے سوال و جواب تک مکمل رہبری کہ کہیں دائیں دیکھنے کی ضرورت نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت، صاف ستھرا، جس کو کہا سمحاء بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ وہ دین مبارک ایسا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح صاف ستھرا،
ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کی محبت اور نبی کا اتباع کیسا ہو، پھر وہ سارے شعبے زندگی کے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، عوام و خواص، تاجر و کاشتکار، گاہک اور زمین جوتنے والے، مزدوری کرنے والے، کارخانہ دار، عہدے دار، صدارت و وزارت کو سنبھالنے والے، حکومتوں والے، ہر ایک کے لیے صاف ستھرا کہ جس میں دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، آخرت کی بھی دنیا کی بھی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ وہ دین مبارک اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی لیے پیاروں کو وہی اپنی پیاری چیز دی، اور سب میں زیادہ پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو وہ دین کامل دیا جس کی بنیاد سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، سب سے پہلے ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس دین مبارک کو زندگی میں جگہ دینے کے لیے، اس کی تمام برکتوں، رحمتوں، مددوں، تائیدوں، غیبی نصرتوں کے حاصل کرنے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں، انعامات کی بارشیں ہوتی چلی جائے، دنیا جنت نشان بن جائے۔ آدمی اکیلا ہے، اکیلے کی گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ازدواجی زندگی، ملکی ملی، کھانے کمانے، پہننے اوڑھنے، شادی بیاہ، جینا مرنا، بیماری تندرستی، کہ سب میں مکمل رہبری آپ کے دین مبارک وہ زندگیوں میں آ جائے۔ یہ جتنی ہے یہ تو باتیں ہو رہی ہے، میں بھی باتیں کر رہا ہوں، آپ باتیں سن رہے ہیں دین کی، لیکن باتوں سے کوئی آدمی بزنس کی باتیں کرتا رہے تو بزنس مین ہو جائے گا، کوئی آدمی ڈاکٹری کی باتیں کرے تو ڈاکٹر ہو جائے گا۔ اتنا ضرور ہے کہ دین کی باتوں میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مکمل رہبری ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے دین سیکھنے کا، دین پر چلنے کا، دین کے لیے جان و مال لگانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی کے لیے ساری ترتیبیں نکلنے کی اور مقامی کام کی۔ لیکن اس پورے دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ کو اللہ ماننا، ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، وہ کریم ہے تو اپنی شان شان، رحیم ہے تو اپنی شان شان، اکبر الاکبر ہے تو اپنی شان شان، قادر مطلق ہے تو اپنی شان شان، حفیظ ہے تو اپنی، رزاق ہے تو اپنی شان شان، وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اب اس کی اپنی شان ہے، اس کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے، قادر مطلق، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے خارج نہیں، درخت کا پتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، ہر چیز کا اس کا علم اس کو محیط ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے کہ جتنا ایمان بنتا چلا جاتا ہے آگے کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔
ومن یؤمن باللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، ایمان کی مقدار میں دلوں کو راہیں دکھتی ہیں، نفع نقصان عزت ذلت، نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے. جیسے چیزوں کا نفع نقصان ان آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اعمال کا نفع نقصان، ایمان کا نفع کفر کا نقصان، توحید خالص کا نفع شرک کا نقصان، عبادت کا نفع نافرمانی کا نقصان، علم نبوت اور علم الہی کا نفع جہالت کا نقصان، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر اس کا نفع، غفلت اس کا نقصان، اخلاق، ہمدردی، غمخواری اس کا نفع، ظلم و ستم، مردم آزاری، انسانیت کش منصوبے اس کا نقصان، اغراض، تن پروری، من چاہی، دنیا طلبی، خود غرضی اس کا نقصان. جب یہ ایمان بنتا ہے تو اعمال کا نفع نقصان. اسی لیے کہا کہ چیزیں جتنی ہیں سوئی سے لے کے تمم تک، چیزیں جتنی ہیں سب دو رخی ہیں. ایک ہی چیز ایک کے حق میں نفع کی اور دوسرے کے حق میں نقصان. ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا، ایک کو قے ہو گئی، لوز موشن ہو گئے، دوسرے کو ماشاءاللہ جسم نے اس کو قبول کر لیا. تو چیزیں ساری دو رخی ہیں لیکن اعمال جتنے ہیں وہ ایک رخے ہیں. سچائی میں نجات ہی نجات ہے، کہیں سے کہیں تک پریشانی کا شبہ نہیں. جھوٹ میں نقصان ہی نقصان، ہلاکت ہی ہلاکت. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک بندوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے بہت سے حالات اور اس میں ڈھیل بھی دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک جھوٹ، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، ملازمت میں بھی، چھوٹی نوکری ہے، بڑا عہدہ ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ. اس کے بعد بھی چل رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں جس کو یہ جانتے نہیں. یہ یوں سوچتے ہیں کہ اگر جھوٹ میں نقصان ہوتا تو میرا تو سارا کاروبار ہی جھوٹ کا ہے، پھر کیوں میں اتنا کھاتا پیتا اچھلتا کتا ناچ رہا. یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. اسی لیے اعمال کے نفع نقصان کو بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا. پہلے دن سے سجدہ کرو گے تو کیا ملے گا، اور سجدے سے انکار کیا تو کیا ہوگا. بتا دیا نا کہ شیطان کو بھی کہا تھا سجدے کو، نہیں کیا، ہمیشہ کی جہنم. سجدے پر ہمیشہ کی جنت. کہ جنت کیسی، کہ پڑھو حدیثیں اور بیٹھو علماء کرام کے پاس اور پوچھو ان سے کہ مستقل جنت کے احوال پر کتابیں لکھی. ادنا درجے کی جنت، اعلیٰ درجے کی جنت، 25 لاکھ حوروں والی جنت، جنت کے دروازے، جنتیوں کی خوشبو، جنتیوں کے کھانے، ان کے لباس، ان کے پر لگے گھوڑے. کہ ایسی شاندار بیان کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے. جہنم
اس کے سانپ، اس کے بچھو، ان کا زہر، فرشتوں کے ہتھوڑے، آگ کے شعلے، مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی کہ جہنمی جب پیے گا تو آتے پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ ایک ڈار احد پہاڑ کے برابر، کندھے سے دوسرے کندھے تک میلوں کا فاصلہ۔ جنت اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھ مبارک کھلتی صبح کو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ اس کے بعد یہ کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر رہبری موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان، سود کا نقصان اور صدقے کا نفع، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو آپ کی بنیادی صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر و نذیر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب پر آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں سنانے والے، اور زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف حالات میں پیش آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ ناصحانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرنا، اس کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ لیکن یہ راستہ اس کو نظر آتا ہے، اعمال کا نفع، گناہوں کا نقصان، یہ ایمان کی مقدار میں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدا ہی ایمان کی دعوت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی پہلی پکار۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے لیے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس لیے بہت کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ کون سی کامیابی؟ جس لائن کی کامیابی کو تم جتنا تصور کر سکتے ہو، عزتوں کی، فلاح و بہبود کی، امن و امان کی، دنیا کی، آخرت کی، تمام فلاح و بہبود تم تصور کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اس ایمان پر ملنے والی فلاح و بہبود کہ اس کا کنارہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو۔ دنیا آج کل ترقی کو بہت، ترقی کے گیت گا رہی ہے دنیا، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، دولتوں میں، حکومتوں میں، سامانوں میں، فرنیچروں میں، قسم قسم کی چیزوں میں، کہ بہت ترقی کی، بہت ترقی۔ نبی بہت پیار کے ساتھ، خیر خواہانہ انداز میں، تمہاری ترقی کے راز ایمان میں ہے، اخلاق میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، جس کے پاس ہر نعمت کے بے پناہ خزانے۔ اور ان خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنو، اس کا راستہ بھی بتلا دیا کہ جیسے واٹر ورکس سے اور پانی کی ٹنکی سے پانی گھر میں لینا ہو تو پائپ لائن، اور بجلی لینی ہو گھر میں تو اس کے لیے کہ وائرنگ۔ اللہ کی ذات بے نہایت کے بے
بے نہایت خزانوں سے عزتیں، فلاح و بہبود، کامیابی، نور، علم، جو نعمت چاہیے اس کا پائپ لائن بتلایا اعمال. اسی لیے یوں کہا کہ بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے لیے اللہ کا کوئی حکم ضرور ہے. جب وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پائپ لائن کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے. ہمیں تو وہ راستہ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر تو یوں فرمایا، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. گئے 40 دن پورے ہو گئے، 20 دن پورے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ملکوں میں ہوا ہے. خالی آنے جانے کا نام، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا فکر بدل جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ ہو جو کیا فکر؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے. آپ کی سوچ ہماری سوچ، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کے آنسو ہمارے آنسو، آپ کی آہیں ہماری آہیں، آپ کی خوشی ہماری خوشی. کہ وہ کیا تھی آپ کی سوچ؟ کہ آپ کی سوچ ہے ہر فرد بشر کسے باشد، کسی رنگ و روپ کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی سی زبان، کوئی سا خاندان، کوئی سی برادری، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، سوجھ بوجھ. تقسیم اللہ کی ہے، لمبی عمر، مختصر، درمیانی، بہت دولتیں اور بہت متوسط اور بالکل بھوکا فاقہ. کوئی منشا کو سمجھتا ہے، کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی 1-2 دفعے سمجھانے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. کہ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی، لیکن یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں پوری بشریت میں. کیا کاشتکار ہو، کیا تاجر ہو، کیا غریب ہو، کیا امیر ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت، کیا دیسی ہو، کیا بدیسی ہو، کیا کیولا اور کیا کالا اور کیا گورا، کیا عرب ہو، کیا عجم، ہر ایک کے پاس یہ تینوں چیزیں. اور پھر عجیب بات یہ، تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے. آدمی کو مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے. بولنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے، بولو. دیکھنا چاہتا ہے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا اختیار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جان، مال اور صلاحیت کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل جنت جہنم کا فیصلہ، اور اس سے پہلے دنیا کی گھریلو، کاروباری، سماجی، معاشرتی زندگی کے تمام حالات کا دار و مدار اس کے غلط اور صحیح استعمال پر. سکون، چین، محبتیں، پیار و پریم، مودتیں، یہ بھی، اور دشمنیاں، کینہ، کپٹ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے، ٹوپیاں اچھالنے، عزتوں سے کھیلنے، انہی 3 چیزوں میں ہے. ان کا غلط استعمال ہے اس کا. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اتنی زبردست جہالت سے اور ایسے شرک کے سمندروں میں ڈوب کے کھاتے ہوئے، جن کے شیوے سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جو ترقی کی اور کہاں پہنچے، کیا قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ، ہدایت کے چراغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ. تاجر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، مولوی صاحب، عالم، حافظ، مالدار، غریب، مرد، عورت،
جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے، جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے، کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات، ان کے کوئی 4 پیر تھے، 6 ہاتھ تھے کہ نہیں؟ جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان. صحابہ میں بھی یہی تھی. بات کیا تھی کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے، جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ، جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں قدموں تک، اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. نعمت ایک آنکھ کی روشنی. لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکس ہے. کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ ایک دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے. نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آتا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار. حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا ناقدری ہے. ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے، جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی، اسی سانس نبی کے امتی ہیں، نبی کے غم کو اپنا غم کیسا بنایا، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ کیسی بنائی، منشے الہی اور منشے نبوت کو کیسا پہچانتے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں. ایک صحابی کا مکان اور صحابہ کے مکان سے ذرا ممتاز تھا. آپ نے ٹھہر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلانے کا ہے. خاموش رہے، آپ آگے بڑھ گئے، واپس تشریف لائے. وہ صحابی آئے مسجد میں، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں.
شاید نہ سنا ہو، پھر آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے، بائیں سے آ کے، پیچھے سے آ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب دینے کو ضروری قرار دیتے ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عجیب بات تھی، جیسے ہمارے دو پیسے، معمولی سا کوئی سامان ہاتھ سے نکل جائے اور صبح سے شام تک اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، آج تو میرے 5 روپے، آج تو میرے 10 روپے، آج تو میرا فلانا، آج تو میرا پیٹرول، آج تو وہاں سرمایہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔ دنیا کہتی ہے سرمایہ سرمایہ سرمایہ، جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ سرمایہ کی توہین ہے، لفظ سرمایہ کی توہین ہے۔ ان ٹھیکروں، چتھڑوں، لتھڑوں، زمینوں کے ٹکڑوں، سونے چاندی کے ٹھیکروں کو سرمایہ کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ تقویٰ ہے، سرمایہ توکل ہے، سرمایہ صبر و شکر ہے، سرمایہ عبدیت و عبودیت ہے، سرمایہ تواضع و انکسار ہے، سرمایہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا۔ اسی لیے جو ہمارے یہ فضائل ہیں نا، یہ یوں نہیں ہے۔ فضائل اعمال، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس، مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت، ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، وہ آئیں گے، ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ، اور یہ تو اعتکاف میں تھا، اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت، کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے، جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے، میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنے نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔ خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ اوج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات اسی لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم، اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے، تو آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے۔ ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب
مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا. اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں. جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے، کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا. میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن، 8 باب ہیں اس کے. اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا. میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے جو سنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں. اس لیے ایسے ایسے واقعات. لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں. اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا، بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں. باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں. عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق. لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے. کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے. جیتے جی اپنے نام. جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ الاٹ کراتے نا اپنے نام. کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ. کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے سانپ اپنے نام الاٹ کرا رہے ہیں. مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند. جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں. روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے. اور قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، ولتنظر نفس، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی اور بہت آسان سمجھنے کے لیے.
جنت کی جتنی نعمتیں اور جہنم کے جتنے عذاب وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. یہ شولا ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ فلاں ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. وہ کھانا چکنے چپڑے کھانوں کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ وہ گناہ جو لذتوں کے ساتھ کیے ہیں، مزے لے لے کے گناہ کیے ہیں، کہ اس کی بدلی ہوئی شکل. اللہ پاک کو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس لیے جو کہتے ہیں بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے. کہنے والا بھی اپنے کو محتاج سمجھ رہا ہو، سننے والے بھی، چلنے، اور یہ دونوں شکلیں نقل و حرکت اور مقامی سب ہر حال میں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری دینی ہے، اور اس کی دونوں شکلیں بتلائی حدیثوں میں، روایتوں میں. اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھنا، خود اپنا دین سیکھنا. اس لیے کہ شریعت سب کی الگ الگ. درزی کے لیے، جوتا گانٹنے والے کے لیے. مجھے یاد ہے ہماری جماعت 1964 میں، بلکہ 65 شروع ہو گیا تھا. 1 جنوری کو ہم جہاز میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے لبنان. عمان کے راستے سے عصر کے بعد گشت میں نکلے تو ایک بھائی جوتا گانٹ رہا تھا وہ مسلمان ہی اپنا بھائی. ہم نے اس سے بات کرنی چاہی، اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے کہ بیچارے ہندوستان سے آئے ہیں، حج کو جا رہے ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے، مجھے تو کام. تو وہ جوتا گانٹتے گانٹتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہماری طرف. تو پھر ہم نے اپنا ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ نہیں ٹکٹ تو ہے، ہم تو آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں. جب جا کے یعنی آخرت سے ایسی آنکھیں بند ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس جان کے استعمال، اس مال کے استعمال، ان صلاحیتوں کے استعمال سے کیا بنایا ہے. مالک بن دینار کو اللہ پاک راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں. ایک ان کے بچے بھی تھے، لیکن سب سے چھوٹی بچی جو تھی بہت پیاری، اور ان کو بہت پیار تھا، اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے. اللہ کی شان وہ بچپن ہی میں مر گئی، اور یہ اکثر اس کو یاد کیا کرتے تھے. ایک رات یاد کرتے کرتے اور روتے روتے سو گئے. اللہ تو اللہ ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی رہے ہوئے منزل تو ہو. ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جب بندہ ایک بالش تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ. ایک دفعہ توبہ، استغفار سچے دل سے، کیا رحمتوں کی بارش. اور کیسے وعدے، وہ جتنا تمہارا گیا ہے سب واپس کر دیں گے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ہماری طرف آؤ، اپنے قصوروں کی معافی مانگو. صلاحیتوں کو کہاں برباد کیا ہے، مال کا کیا،
مال کے لیے کون سے راستے، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں وقت کہاں لگایا ہے۔ استغفار کرو، استغفار کرو۔ ہم آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے، مال و اولاد سے ہم بھرپور کریں گے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو، بچے، مال، کاروبار، مارکیٹ ڈاؤن، کاروبار بالکل لاک ڈاؤن، اور پتہ نہیں کیا کیا، آؤ ہماری طرف آؤ۔ روزانہ آواز لگانے والا آواز ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی توبہ استغفار کرنے والا، اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے، جیسے ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری تعلیم، ہماری گشتیں، ہماری یہ ساری ہماری حیثیت دینے پر اللہ کے وعدے۔ تو رات کو روتے روتے سو گئے مالک بن دینار۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، ایک چکیل میدان لقو دق، اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے، وحشت زدہ۔ ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے وہ پیچھے، یہ آگے وہ پیچھے، تھک کے چور ہو گئے، اس سے کیسے بچوں۔ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے، ابا جی صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے، اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں جان ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو۔ یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کو راہ دکھی ہے، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی، جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا۔ جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے۔ فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے۔ جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کے جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت بام عوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا، اس عمل کی آج بھی، اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے۔ صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً پوچھا۔ وہ جو حدیث جبریل ہے فضائل رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین،
دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صاحب. فوراً پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سے، تو آپ نے وہ پورا بتلایا. ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. جبریل امین نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی. ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے. آمین. ہلاک ہو جائے. ہلاک ہو جائے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا، روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ، اس کا حکم پورا نہ کیا. وہاں کی بددعا اور حضور کے آمین. جو چیز نہیں جانتے تھے، ہم تو 30 سال سے نماز پڑھنے، وہی نماز جیسی، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا. کیا رکوع اور کیا سجدہ اور کیا قیام اور کیا سجدہ. سیکھنے کی چیز یہ ہے، سب سے پہلا فرض دین سیکھنا. اس لیے نبوت کے ساتھ علم الہی دیا گیا. تورات، زبور، انجیل، صحیفے، نبوت بھی، دعوت بھی اور علم بھی، دعوت بھی اور علم بھی. مالک بن دینار نے خواب دیکھا تو ان بڑے میاں نے یوں کہا کہ بیٹا میں تو ایسا ہوں، مجھے کوئی راستہ ہی دکھا دو. یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کی خوشامد، پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، چھوٹا بن کر. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کہ اللہ کتنے بڑے؟ وہ جتنے بڑے ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا کلام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا راستہ بھی اتنا ہی بڑا، اور اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا. ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی اور نافرمانی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی. اسی لیے وعدے اور وعید ہے، وعدے اور وعید ہے. بڑے میاں نے مالک بن دینار کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، تو اوپر چلا جا. جوان تھے، خوبصورت. یہ اژدہا تیرا پیچھا وہاں نہیں کر سکے گا، یہ نہیں چل سکے گا، بہت موٹا تگڑا. مرتا کیا نہ کرتا. مالک بن دینار چڑھ گئے، اژدہا پیچھے رہ گیا. اللہ تو اللہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائے کسے. یہ پوری محنت، یہ پورا کام، یہ جوڑ، یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد وار جماعت، یہ اس کے 5 عمل، رہبری ہے، رہبری ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے. وہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کے واقعات. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو. یہ کہانیاں نہیں ہیں، خدائی دستور ہے. اچانک کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار؟ ایک پھلواری ہے، پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہے. اور جو دھیان سے اور غور سے دیکھا تو پھول جیسے معصوم بچے اس میں آپس میں کھیل رہے ہیں. جان میں جان آئی کہ اژدہے سے تو پیچھا چھوٹا، اور اب یہ منظر. بہت دھیان سے دیکھا تو وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی وہ نظر آئی. بیٹی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا. اب اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے کو پیدل چلو، جب آؤ گے تو گھر کے سارے بچے چمٹ جائیں گے، ابا جی ابا جی. اور نہیں تو بیویاں بھی یوں کہتے ہیں اللہ تجھے تبلیغ والا لے جائے، جاتا ہی نہیں. پھر بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. بچے بھی کہتے ہیں ابا کہیں جاتے ہی نہیں ہے، ہر وقت. ابو سینے سے لگ گئی. بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ ابا جی آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جان و مال و صلاحیت ہماری دی ہوئی ہے، ہمارے حوالے کر دو، اپنی منمانیوں میں، اپنی جی کی چاہتوں میں نہیں۔ اسلمت لرب العالمین، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو خدا داد جان و مال و صلاحیتوں کو خدائی منشا کے مطابق، اسی لیے وہ صحابی جب آئے مسجد میں اور 3 مرتبہ سلام کیا، نہیں جواب ملا تو فکر پیدا ہو گیا، یہاں 5 کا نوٹ گر جائے تو صبح سے شام تک تسبیح پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سرمایہ سمجھا تھا۔ بھائی کیا بات ہوئی، ہمارے پاس تو دیکھیں ایک ہی چیز ہے، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آج تو بہت ناراضگی معلوم ہو رہی ہے۔ میری کوئی شکایت پہنچی ہے؟ بھائی ہمیں کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا اور پھر کچھ فرمایا۔ اوہو، اس کو کہتے ہیں صلاحیتوں کا صحیح مشرف، صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا، عقل و خرد جو اللہ نے دی ہے اس کو صحیح۔ اچھا، میرا مکان منشے نبوت کے خلاف ہے، پھر وہ کیا مکان ہے؟ جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر کوئی اپنا کارنامہ نہیں بتایا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو بہت زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے، اللہ ہماری تربیت فرماوے۔ ہم نے کہیں تشکیل کی، کوئی جماعت بنی، ہماری کوشش محنت ہم نے لگایا ان کو تبلیغ میں، ارے یہ تو سنتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کے پاس۔ بھائی دل تو اللہ کے قبضے میں، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بہت اہتمام سے فرماتے تھے، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ کارساز حقیقی تو اللہ ہے، راستہ وہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلمت لرب العالمین، کہ خالی اسلم تو کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے، اس راستے کے بڑے بڑے مجاہدے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا، ذاق طعم الایمان، پورا دین مبارک، کیا وعدے، کیا نعمتیں، کیا رحمتیں، کیا تائیدیں، کیا نصرتیں، کیا دنیا اور کیا آخرت، کیسی دعاؤں میں قبولیت، کتنی اللہ کی رضا اور کیسا ایمان، اس سارے میں ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے، جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نبی برحق و پیغمبر ہونے پر یقین کر لیا، جس نے مان لیا، انہی نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، اللہ خبردار ہو جاؤ، اسلام کو، پورے اسلام کو تشبیہ دی ہے چکی سے۔ اب تو بہت فارورڈ ہو گئے نا مشینوں میں، وہ 2 پارٹوں کی چکی، اوپر کا پارٹ نیچے کا پارٹ 2 پتھر ہوتے تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہیں۔ الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت، لوگوں اسلام کی چکی چل رہی ہے، سارے دورو، اور تاجروں، کاشتکاروں، مزدوروں، کارخانہ داروں، اور مالداروں، غریبوں، جوانوں، بوڑھوں، اور مردوں، عورتوں، اور عربوں اور اجمیوں، اور شرقیوں، غربیوں، شمالیوں، جنوبی، سارے اس چکی کے ساتھ اس کے تابع ہو کر چلو۔ تاجر کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کاشتکار کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کہ اس میں
اس کے تابع ہو کر چکی کو الٹا مت گھماؤ، حرام کو حلال کرانے کی فکر مت کرو، ناجائز کو جائز کرانے کے لیے۔ پر مولانا عمر صاحب سنایا کرتے تھے ایک آدمی کے گھوڑے سینما میں جایا کرتے تھے، اس کی کیا آمدنی گھوڑے سینما میں۔ اللہ نے ہدایت دی، کچھ وقت لگایا، لیکن جو وہ لگ جاتی ہے نا اندر میں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ۔ وقت تو لگایا، نمازی بنا، لیکن گھوڑے ابھی جا رہے ہیں برابر۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ سینما میں گھوڑے بھیجوں اور اس کی آمدنی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی حرام ہے۔ لے بھائی اپنے تو گئے مفتی صاحب نے۔ دوسرے مولانا سناتے تھے 14 مفتیوں سے پوچھا، ہر ایک نے حرام حرام۔ 15ویں مفتی صاحب نے کہا کہ کمائی تو حرام ہی ہے، لیکن اس کی کمائی تم مت کھانا، گھوڑے کو کھلا دینا۔ دیکھو یہ بھی مفتی صاحب ہیں، وہ منہ لگی چھٹتی نہیں ہے۔ حرام کے لقمے، حرام کاریاں، نافرمانیاں، جسم سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق، کسی طرح یہ تو اب اس سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا دنیا میں جو گھوڑوں کے لیے کمائے، لیکن اس کاروبار کو باقی رکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کماؤ، گھوڑے کو کھلا دینا، اپنے بچوں کو کھانے کو نہیں، گھوڑوں کو کھلا دینا۔ جب عقلیں ہے یہ سود میں اس کو بھی معاف کرتا۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ زندگی کا بننا بگڑنا دولتوں میں، نہ کوڑیوں میں، نہ ٹھکروں میں، سونے میں، نہ چاندی میں، پیٹرول میں، نہ پلاٹینم میں، ایک اکیلی اللہ کے ساتھ۔ وہ جس کی بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ جس کی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ لیکن ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے، جیسے حضور سے اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پیارے نبی، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور انتہائی زہریلے جملے اور مضحکہ خیز باتیں جو آپ کی ہم سب جانتے ہیں، اور اس سے آپ کا دل آزردہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ تو 2 کام کریں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک یہی کام کرنا ہے۔ وہ جنہوں نے بکواس کی تھی کہاں گئے؟ کہاں ہے عتبہ؟ کہاں ہے شیبہ؟ کہاں ہے ابو جہل و ابو لہب؟ اللہ اللہ ہے، اس کی قدرت۔ لو بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، سود کا اتنی بڑی مالیت، اتنی بڑی رقم، اور بھتیجے بھی پھر اور چچا بھی اور ایک قدم آگے کہ وہ بھی مال۔ اب کھائیں گے کیا؟ اللہ کے حکموں میں علم نبوت پر اور علم نبوت پر عمل کرنے میں جو فائدے بتا دیے اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ 2 بیٹے تھے، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ روز فضائل کی کتابوں میں ان کے نام سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حبر المفسرین، سب سے زیادہ قرآن کا فہم، آیات کا شان نزول، اس کی گہرائی، اس کے نکات۔ اسی لیے جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو سب خوشیاں منا رہے تھے، لو جی
رات کی اندھیری میں مکے سے نکلے تھے، بچے رو رہے تھے، اور کیا کیا دشمنوں کی پلاننگ اور کیا کیا ان کے منصوبے تھے۔ آج اللہ کھلے در مسجد میں داخل کریں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اور جس ایمان کے ایمان بھی لوگوں کو ملے گا۔ سب مسکرا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھلے آدمی، مکہ فتح ہوگا، لوگوں کو ایمان ملے گا، یہ ہم نے جتنے پاپڑ بیلے ہیں اور جتنی ہجرت اور نصرت کی جو تکلیفیں، اب اللہ وہ دن دکھا رہے اور تم رو رہے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں علم سیکھو، علم حاصل کرو، علماء سے پوچھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد بھی ہے، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد، یہ مسجد بھی ہے، چلتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، جوڑیاں بنا کے مدرسہ بھی ہے، اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ خانقاہ بھی ہے، تینوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے کہ دوستو صرف تقریریں اور صرف مجمع جمع کر لینا اور سن لینا نہیں، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، زندگیوں میں جگہ لینی ہے، اپنے آپ کو عملی آدمی بنانا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شروع کی آیتیں تمہیں ہنسا رہی ہے، فاستغفر انہ کان توابا، یہ آخری آیت مجھے رلا رہی ہے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو استغفار ہوتا ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا تھا مجھے کوئی، تو آپ نے سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی سکھائی، لیکن اب تو لوگ کہتے نہیں، وہ مول صاحب نے کہہ دیا تو اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا سلام پھیر سکتے ہو، خالی روٹی چبا کے پیٹ بھر جائے گا۔ دنیا کے سامانوں میں تو چکنے چپڑے لذیذ مزیدار، اور نماز بیچاری کہ نہیں مفتی صاحب نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو آپ سلام پھیر سکتے ہو، کہ وہ اللہم انی ظلمت نفسی کس کو سکھائی تھی؟ جس کی نماز نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اتنی شاندار نماز کے بعد انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہم نے جیسی پڑھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سیکھنا سیکھنا سیکھنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ تھا صبح سے شام تک ان کے دروازے پر سیکھنے والے پوچھنے والوں کا مجمع۔ بھائی جسے میراث کے مسئلے، جسے زکوٰۃ کے مسئلے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اسی راستے میں جن کا وقت صحیح لگتا ہے اور جس کو سمجھتے ہیں اور جن کو یہ کہ بھائی جتنا چاہے جو کر لو، کسی اللہ کو منہ دکھانا ہے، آخرت حق ہے، جواب دہی وہاں ہے۔ جب اندر میں یہ بات اتر جاتی ہے تو سالوں کی زکوٰۃ، سالوں کی نماز اور ایسے واقعات ہیں۔ صبح سے شام تک کوئی میراث کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے، کوئی نماز کے، کوئی روزے کے، ہر ایک کو تشفی بخش جواب۔ اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو دوسرے بھائی حضرت فضل ابن عباس، ان کے دوسرے بھائی، ان کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے جنہوں نے میرے بھائی سے علم لیا ہے، یہ طلباء روٹی میرے گھر سے کھا کے جائیں گے۔ دنیا جن کے لیے باتیں بنا رہی تھی کہ بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، اتنا دیا کہ نسلوں نے کھایا اور دنیا اور آخرت کی عزتیں ملی۔ جس سود کو اللہ کہتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھائیں گے، عاقبتہ الی کل، سود ہمیشہ کے لیے مفلسی لائے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے
زمین و آسمان بدل سکتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ آپ زبان آپ کی ہے، کلام اللہ کا ہے. سود کو خدا مٹائیں گے، اس کا انجام مفلسی اور قلاشی ہوگا. صدقات کو اللہ بڑھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں نظر خبر، نظر خبر. نظریں کیا دکھاتی ہے؟ چیزوں میں ملاوٹ کر کے دو گے تو 2 پیسے زیادہ بچیں گے. جھوٹ بول کے سودا دکھایا کچھ، دیا کچھ، مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور خبر کیا ہے؟ المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یخدع. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو ستاتا نہیں. خبر یہ ہے، نظر وہ ہے. جب ایمان اپنے کمال کے ساتھ، ایمان اپنی قوت کے ساتھ، کہ جیسے یہ چارجنگ ہوتی ہے نا، اس میں پاور بڑھتا ہے، اور یہ گاڑیوں میں پیٹرول کہ اس سے پاور آتا ہے. ایمان کی جب محنت، ایمان ہی کو بولو، ایمان ہی کو سنو، ایمان ہی کو سوچو، اور بھکاریوں کی طرح اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، مجھے وہ ایمان دے جو کبھی نہ کھٹے، مجھے وہ ایمان دے جو میرے رگو ریشے میں اتر جائے، مجھے وہ ایمان دے دے جو میری آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، گھر کی شادی رچانے میں ایمان ایمان ایمان. کیونکہ اس کا مزہ، اس میں مزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم ایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا. اچھا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں بریانی کا، قورمے کا، اور کیا کلفیوں کا، اور اسی کا مزہ جانتے ہیں. خدا ہمیں ایمانی اعمال کا مزہ چکھا دے. اور یوں کہتے ہیں علماء نے لکھا، واقعات ہیں، جب کوئی ایمانی زندگی کا مزہ چکھ لیتا ہے دنیا بھر کے تمام مزے کافور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کہا؟ اسلام کی چکی کے ساتھ چلو. نیچے کا پارٹ، اوپر کا پارٹ، اوپر کا گھومتا ہے، چلتا ہے، نیچے کا اپنی جگہ ٹھوس جمع ہوا رہتا ہے. اس میں وہ مٹھا بھر کے عورتیں ڈالتی ہے، چنے، گیہوں، چاول، اڑد کی دال، جو بھی بنانا ہو مٹھا، اور اس میں وہ چھانٹتی نہیں ہے یہ دانہ ادھورا ہے اور یہ پورا ہے اور اس کی نوک نہیں ہے، کہ سارا مٹھا بھر کے ڈالتی ہے اور پھر چلاتی ہے. جو دانے ان 2 پارٹوں کے بیچ میں آتے ہیں وہ آٹا بنتے ہیں، اور جو دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تو ہیں ہم بھی چکی میں تھے، ہم بھی اس میں برتن میں تھے، ہم بھی اجتماع میں گئے تھے، ہم تو ہمارا کوئی مشورہ نہیں چھوٹتا، اور ہماری کوئی مسجد وار جماعت کا 2.5 گھنٹہ نہیں چھوٹتا. لیکن وہ دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، 2 کے بیچ میں نہیں آتے. ہفتے واری، ماہانہ، روزانہ، انفرادی، اجتماعی. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. ایک ایک چیز واضح کر دی ہے. سب کا تعلق عمل سے ہے. وہ کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، وہ گیہوں کے دانے، وہ چاول کے دانے، وہ چنے، آٹا نہیں بنتے. آٹا نہیں بنتے تو نہ پوریاں بنتی ہیں، نہ چپاتیاں بنتی ہیں، نہ بیکریاں بنتی ہیں، نہ کیک بنتے ہیں. تو دانے ہیں، اس کو پھانکو گے کہ خالی حاضری دے دی میں مسجد اور جماعت میں اس سے کچھ نہیں ہوتا. 2 پارٹوں میں پیسنا پڑتا ہے، اور اتنا پیسے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. اتنا پیسنا، اپنے کو اتنا مٹانا.
کہ ان کے ہاتھوں کہ جیسے دو پارٹوں کے بیچ کے پیسے ہوئے دانے آٹے کی شکل میں بن کے کہاں کا کیک، کہاں کی روٹی، کہاں کا کیا کہاں جا رہی ہے۔ مکے مدینے میں باقاعدہ مخبز فلان، مخبز فلان، مخبز فلانی ویکتی، فلانا مخبز، ان کی روٹیاں کہاں جاتی۔ افریقہ سے جو آتے ہیں وہ بھی وہاں کھاتے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، کہاں کہاں سے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ وہ جو دو پارٹوں کے بیچ میں پیسے تھے اس آٹے کا نتیجہ ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ، عوام خواص، سب کھا رہے ہیں مکے میں روٹی کو۔ تو اللہ کے کچھ بندے تمام جاہلیت کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر میرا خاندان، میری زبان، میرا علاقہ، میری حیثیت، میرا، کہ یہ جاہلیت کی عصبیتیں ہیں جس کو حضور نے عرفات کے میدان میں اپنے پیروں تلے دفن کیا تھا۔ ان سب سے بالا تر ہو کر بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، اس ملک میں رہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں، میرے ساتھ یہ جو ہے حکم اللہ کا، تابعداری نبی کی، کام حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ اللہ کا پہلا کام واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں، اللہ داعی اول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیابت میں داعی بننے کو فرمایا اور میراث دی۔ سبق ہی بھول گئے ہم کون ہیں، کیا ذمہ داری ہے، کیوں آئے ہیں۔ جیو جیسے دنیا جیتی ہے، مرو وہاں جا دنیا مرتی ہے، کھاؤ جیسے دنیا حلال حرام جائز ناجائز، بہن بھائیوں کا بھی میراث کھا جاؤ۔ اسی لیے دوستو بار 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 کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ اور دین میں کہ سب سے پہلے ایمان۔ یہ جو عورتیں آٹا پیستی ہے نا وہ چکی میں، بیچ میں ایک کھوٹی ہوتی ہے، بہت میدے جیسا، یعنی بالکل باریک پسنا ہے، اسی کھوٹی کو ہلاتی ہے۔ موٹا پسنا ہے، دلیا بنانا ہے، اسی کھوٹی کو۔ یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمانی مزاج کے ساتھ چلیں گے جب ایمان کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے، جس ایمان میں سب سے پہلے نفی ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں ہے کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ، نفع نقصان، زندگی موت، بنانی بگاڑنی۔ یہ جتنا دل کی گہرائی میں اترتا ہے، جیسے ہی آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے، پھر ایمانی آنکھیں جھوٹ کا نقصان، سچ کا نفع، کسی کے ستانے کا نقصان، کسی کی جھولی میں لقمہ ڈالنے کا نفع، کسی بیمار کی بیمار پرسی، کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، کسی کا بجھا چولہا جلانا، کسی بے نمازی کو نماز کی ترغیب دے کر اس کے فائدے بتاتے ہوئے، اس پر ملنے والے انعامات بتاتے ہوئے، کہ اس کا نفع نظر آئے گا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے چھوڑنے کا نقصان وہ نظر آئے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ سب کیا ہے؟ ابا آپ کو معلوم نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، تو ان کا ہو گیا، لیکن مسلمان کہ وہ چکی ہے،
اس میں پیسنا ہے. الا ان رحل اسلام دائرہ، خبردار اسلام کی چکی چل رہی ہے. بدورو ہے تو دارت، اور تاجروں، کاشکاروں، مالداروں، غریبوں، جوانوں اور دیشیوں ودیشیوں، اپنے آپ کو اس کے تابع کر لو. جس کو اسلام نے حرام کہا حرام ہے، حلال کہا حلال ہے. تمہارے میرے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا. یہ تو یہودیوں نے کیا تھا، اللہ کے حکموں کو ہی بدل دیا تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ نے ہمیں صاف ستھرا پاک، اب پاک کرنے والا، جیسے کلمہ پاک، اتنا پاک کہ 100 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا، اور 100 سال کا نہیں 600 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا ابو ہریرہ بن رہا ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عمرو بن عاص ہے، خالد بن ولید ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، سعد بن معاذ ہے. کیا ان کی پاکی، کیا ان کی صفائی، کیا ان کا تعلق میں اللہ، کیا ان کے لیے سیدھے جنتوں کی خوشخبریاں. وہ کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم تو اس نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو مرتے دم تک سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہی بات، ہم تو پیسہ 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 اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. زمین کا ٹکڑا مل گیا، مکان بن گیا، شاندار گاڑی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں بہت نعمتیں والے ہیں. اصل نعمتیں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر دین اور دین کی محنت سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو وہ دیتے. نبی جتنے آئے ان کے پاس کہاں اسباب تھے؟ نہ فوجیں ہیں نہ ہتھیار ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ایک کھجور کے پوری جماعت گزارا کر رہی ہے، اور وہ چوستے چوستے ختم ہو گئی تو کٹلی، اور وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن اس کا ہے وہ ایمان اور اس پر ملنے والے انعامات کے وعدوں کا یقین، آنکھوں دیکھی سے زیادہ. مستقل حیات الصحابہ میں اس کا باب باندھا ہے. صحابہ کا مشاہدات کو جھٹلانا اور مغیبات کو سچا مانتے ہیں، اس پر جانے کھپانا اس کے واقعات ہیں. یہ خالی تقریر کرنے اور سن لینے اور یاد کر لینے اور بیان کرنے کا نہیں ہے. یہ دو پارٹوں کے بیچ میں پسنا ہے. جو پسے گا وہ بنے گا، جو جتنا مجاہدوں سے گزرے گا، جو جتنا قربانی دے گا. کہ وہ بچے ابا کو ابا جی، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اب اللہ نے امتحانات لینے شروع کیے. دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ موت و حیات کے اس سے یہ تمہاری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. کون اس کی چکا چوند میں، اس کی چمک دمک میں، روز کی نئی نئی ویرائٹیوں اور آئٹموں میں لگ کر کون اعمال کا دیوالا نکالتا ہے، اور کون اعمال کے اہتمام میں کہ بھائی یہ دنیا کا نقصان تو برداشت کر لوں گا لیکن عمل کا نقصان برداشت نہیں. اسی لیے سیرت لکھی گئی اور ہم کو کہا سیرت پڑھو، سیرت کو سمجھو، اور پھر دعائیں مانگو، اے خدا ان کی جوتی کا ایک شمع اور اس کا ذرہ ہمیں نصیب فرما دے. پھر اللہ کی رضا ہے. کہ اتنی آزمائشیں آئی کہ دودھ پیتا بچہ جس حال میں چھوڑ کر گئے تھے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، ابا کی تشکیل پہ تشکیل ہو رہی ہے، ابھی تو وہاں سے نکل کے آئے ہو، چلو آپ ان کو چھوڑو یہاں. عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ کی بھی پوچھتی ہوں گی کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کب آؤ گے؟ تو وہ مول صاحب 4 مہینے ہے.
کیا کون سے 4 مہینے؟ یہ پوری لائن ہے، ان کو سب کو لے کے جاؤ، اتنے تو بہادر ہیں یہ، ایک ہی آواز میں بندہ بستر کھول دیتے ہیں۔ آپ بھگوان تم تو ناراض ہو جاتی ہو، بھگوان میں نے کبھی تمہارے کہے بغیر کچھ کیا؟ تم نہ کہو گی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ گھروں میں تو ماحول بنایا نہیں۔ قرآن نے تو صاف کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ان کے روز کے جوڑے، ولیمے کا الگ، منگنی کا الگ، نکاح کا الگ، اب پھر آج کل وہ جو کیا ہنی مون، اس کے بکس، اور شیطان کیسا چالاک، عمرے کے نام پر ہنی مون کروا رہا ہے، عمرے کے نام پر۔ جس کو چاہے دھوکہ دے دو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمجھے؟ دودھ پیتا بچہ ہے، لغزک میدان، اوپر آسمان نیچے زمین، ریگستان، دودھ میں بچہ ایریا رگڑ رہا ہے، ماں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ یہ نبیوں کے واقعات، یہ نبیوں کی سیرت کی ہوئی یہ کہانیاں ہیں۔ لیکن پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر ڈالے گا، جیسے اللہ نے خود کہا حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، بس او آدم کے بچے ایک بات طے کر لے کہ تجھے میری مان کے چلنا ہے، پھر دیکھ کیا کرتا ہوں۔ ماں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کیا ادائیں ہیں، بیان کرنا میرے لیے بہت آسان، اور سننا آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان۔ کیا گزر رہی ہوگی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا گزر رہی ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حلق پر کرنے کے لیے پانی کی بوند نہیں ہے۔ ہم خالی نعرے لگائے تبلیغ بہت اچھی، تم نعرے زندہ، نعرے تکبیر، تبلیغ زندہ، تبلیغ، اس سے تبلیغ، یہ قربانیوں سے چلے گا، یہ مجاہدوں سے چلے گا، اخلاص سے چلے گا، ہر ایک کا بھلا چاہنے سے چلے گا، راتوں کی آہوں اور آنسوں سے چلے گا۔ اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے دین کے تقاضوں پر چلنے سے کام چلے گا۔ اور وہ بہت خوش نصیب، بہت نصیبےوار، بڑے سعادت مند اور بہت شاباشی کے قابل نبی کی زبان میں، جن کا جان، مال اور صلاحیتیں خیر کے وجود میں آنے میں استعمال، ان کے ہاتھوں تعلیم زندہ ہو رہی ہوں، حلال حرام کو سیکھ رہے ہوں، اس کی تمیز کے ساتھ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، عبادات کی سنتیں اور ہیں، گھریلو زندگی کی سنتیں اور ہیں، اور تنہائی کی سنتیں اور ہیں، خلوت کی، جلوت کی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک بہت اونچی امتیازی شان یہ تھی کہ جو خلوت میں وہ جلوت میں، وہ ہاتھی کے دانتوں کی طرح نہیں دکھانے کو 2 باہر ہوتے ہیں اور پورا درخت چبا جاتا ہے، جو اندر وہ باہر، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، اس کی مان ہی کے سب کچھ، اسی سے کہتے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں۔ یہ دلوں کی اور اس کو اتنا بولنا اذا تقرر فی القلب، جب کسی چیز کو بار بولا جاتا ہے یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ جیسے آج پیسہ پیسہ پیسہ، بہو بول رہی ہے پیسہ، پوتے بول رہے پیسہ، ابا بول رہے پیسے، اماں دادی نانی گھر کا پیسہ پیسہ، پیسے اترے ہوئے ہیں۔ نمازیں، ایمان، تقوی، توکل، آخرت، جنت، دوزخ
حشر قبر کہ اس کو اتنا بولو کہ اس کا دھیان آ جائے، یہ دلوں میں اتر جائے۔ آج ایک دن کی تقریر سے نہ میرے اندر آتا ہے نہ آپ کے اندر آتا ہے۔ مالک بن دینار کو بتا دیا بچے نے، ابا جی وہ اژدہا، وہ آپ کی ساری عیاشی، دادے جان کی میراث کا غلط استعمال، اس نے یہ شکل لی ہے۔ جیسے میں نے بیچ میں سنایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت کی تمام نعمتیں اعمال صالحہ کی بدلی ہوئی شکلیں، دوزخ کے تمام عذاب سکرات سے لے کے آخرت تک وہ گناہوں کی سزا کی بدلی ہوئی شکل، گناہوں کی بدلی ہوئی شکل۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس سب کے بعد بھی اس نے کس کام کے لیے آئے تھے؟ اس امت کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ من حیث الانسان ہر ایک کا زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اور من حیث الامہ امت کے اعتبار سے ہر امتی نبی کا نائب اور وارث۔ پوچھے جائیں گے، قیامت میں پوچھ ہوگی کہ جو کچھ آپ سے کہا تھا قرآن نے کہا ہے وَلِقَوْمِكَ، آپ سے اور آپ کی قوم کے لیے، یہ سارے واقعات قرآن کے، یہ قوموں کے، یہ ان کا عروج و زوال، اور یہ انبیاء کی شہادت، خدا کی غیبی مددیں اور فلاح و بہبود، اور یہ وعدے فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قیامت میں پوچھے جاؤ گے امت کہاں جا رہی تھی، کیا مارکیٹوں میں سامانوں کے سودے ہوتے ہوں گے جو امت کے گاؤں میں عقیدوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ رمضان کو کیا آدمی کے بیٹے کا ولیمہ ہے، ایک جماعت مسجد میں ہے، کسی نے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، وہ بیٹے کا باپ آیا کہ بھائی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تم لوگ بھی آ جانا۔ ان جماعت والوں نے کہا کہ بھائی رمضان ہے کہ اچھا تو ان کو بھی لے آنا، امت تو یہاں ہے، ہم عوج و موج میں ہیں، ہم عیش میں ہیں، چلا لگا دیا، 4 مہینہ لگا دیا تو حق ادا ہو گیا، دین زندہ ہو گیا۔ تمنا وہ ہو جو صحابہ کی تھی، خدا 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 اس راہ میں لگا دے، مرتے مرتے اللہ کا پیغام پہنچاتا جاؤں، نبی کا پیغام پہنچاتا جاؤں، نیت عالم کی ہو، نیت پوری امت کی، عالم کے انسانوں کی، قیامت تک کی، اور اس پر کہ انسانوں سے پھوٹی کوڑے کا لالچ نہ ہو۔ ایک اللہ کی ذات کے بے نہایت خزانے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں تھے، وقت کا خلیفہ آیا، حضرت میرا جی چاہتا آپ کی کچھ خدمت کروں، آپ کو جو پسند ہو فرما دیں۔ کیا جواب دیا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب تو مسجد یہی جگہ بن گئی اعلانات کی۔ خلیفہ انتظار کرتا رہا، جب حرم سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے، فرمایا، خلیفہ نے کہا کہ اب کچھ فرما دیں۔ فرمایا بھائی جب ایک سے کہہ دی تو اور سے کہتے ہوئے شرم آتی، اور اگر تمہارے پاس ہے، جتنا تمہارے پاس ہے اس میں سے جو کچھ تم دو گے کتنا دو گے؟ جب کہ کائنات کے خالق نے کہا کہ تم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو جس نے دنیا بنائی ہے اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، تم سے دنیا مانگو۔ سبق پڑھا دیا۔ اور وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں آتے تھے سب سے پہلے گھر والوں سے پوچھتے تھے بھائی پڑوسی کو کچھ بھیجا، اور پڑوسی یہودی تھا۔ یہ سیرت کے بیانات، سیرت کی کتابیں، سیرت کی تقریریں، یہ سننے سنانے اور اس کے لیے نہیں، ہم اپنا اندرون دیکھیں۔ اسی لیے وہ حدیث یاد کرو، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد
بڑا خوش قسمت اور سعادت مند جس کو اس کی اپنی کمی، اپنی کمزوریاں دیکھنا اتنا مشغول کر دے کہ دوسروں کی طرف نظر اٹھانے، میں ایمان کی کس سطح پر ہوں، میرے میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، جہنم کا کتنا استحضار ہے، جنت کا کتنا، میں تنہائی میں بیٹھ کر کہ یہ خوش قسمت ہے، یہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، یہ تم سے پوچھا جائے گا، وہ اپنی قبر میں ہوگا، ہر ایک سے اس کا دین پوچھا جائے گا اس کی قبر میں۔ جب بیٹی نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو یہ کہا کہ ابا جی وہ تو سارے گناہوں کی بدلی ہوئی شکل ہے وہ اژدہا، اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو ملاقاتوں کے ذریعے، کسی کو تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کے ذریعے، کسی کو کسی کی بات سننے کے ذریعے، یہ تو اللہ کی طرف سے بہانے ہیں۔ مالک بن دینار کی آنکھ کھلی، احساس ہوا، توبہ کی، اور پھر راستہ اپنا صحیح کیا۔ وہی بات بڑے حضرت فرماتے تھے، ہماری اس محنت کا خلاصہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کے انعامات اور نعمتوں کی طرف۔ یہ تھرمامیٹر دیا ہے بڑے حضرت نے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور جتنے اپنے کو کہہ دیں ہم تبلیغ والے، ہم دیندار، ہم مدرسے والے، ہم خانقاہ والے، ہم فلاں والے، ہر ایک کو تھرمامیٹر دیا ہے۔ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس سے محبت، اس کا ڈر، اس کو راضی کرنے کا شوق، جنتوں کا شوق۔ اسی لیے تو سیرت کے واقعات ہیں کہ مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے سمجھا رہے ابا جی معذور ہو، پیروں سے معذور ہو۔ ہاں بیٹا، جی چاہتا ہے اسی لنگڑے پیر سے راہ خدا میں چلوں، جنت کے باغوں کی سیر کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے میزبان خاص کہ یہ شرف اب دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن جب تشکیل ہوئی ہے بیٹوں نے سمجھایا ہے، ابا جی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیماری ہے۔ ہاں بیٹا یہ سب کچھ ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری، بیمار ہو یا تندرست۔ یہ آیتیں مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ مدینے سے چلے ہیں، قسطنطنیہ کی دیواروں میں آرام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ باتیں صرف میری کہنے کے لیے نہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا دین ہے، انسانوں میں پیارے نبی ہیں، نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے حضور ہیں، حضور کو سب سے زیادہ پیاری امت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین جتنا لائے تھے وہ سارا امت کے حوالے۔ اب اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کو زندگیوں میں تاجر اپنا دیندار ہو رہا ہو، ڈاکٹر ہمارا اپنا دین سیکھ رہا ہو اور وہ دیندار ہو رہا ہو، انجینئر فلانا جو جتنے طبقات میں ہیں، ہر ایک اپنا دین سیکھ رہا ہو، دین کی محنت میں لگ رہا ہو، اور کل کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر فرشتے استقبال کر رہے ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کون آپ کے امتی ہیں؟ انہوں نے وہ پیدل، وہ سال، وہ 4 مہینے، وہ فلانا مول آپ کی سنتوں کو سینے سے لگایا تھا، امت کے لیے موٹے آنسو روئے تھے۔ دنیا روتی ہے دولتوں کو، دنیا روتی ہے حکومتوں کو، دنیا روتی ہے سونے چاندی کے ٹھکروں کو۔ خدا نے ہمیں وہ کام دیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات میں ہے کہ جو آدمی ان 5 دعاؤں کے ساتھ امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت پر رحم فرما،
اے اللہ امت کے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ امت کے حالات کو صحیح فرما، امت کی مدد فرما۔ کہ جو ان 5 شیخوں کے ساتھ امت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے مستجاب دعوات بنا۔ ہمیں تو اللہ نے وہ نسخے دیے۔ میرے دوستوں، میں بھی اور آپ بھی آج تک مجھ سے، میرے گھر والوں سے، میرے اعزاء قریب ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سے، اڑوسیوں پڑوسیوں سے اور پوری امت سے اس نعمت کی جس طرح ناقدری ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگے، اور جو توفیق دی ہے اس کی توفیق پر اس کا شکر ادا کر کے آگے زندگیوں کے فیصلے